عزاداران جناب امیر سورہ مبارک خضر کی مسلسل میں پورے سورہ کی تو تلاوت نہیں کر رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہہ رہا کہ یہ رات یہ چند گھنٹوں کی رات نہیں ہے، 1000 مہینوں کے برابر۔ یہ بھی ایک اگزامپل دیا گیا ہے مثال کے طور پر۔ حقیقت میں یہ رات کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے؟ یو ڈونٹ نو۔ جس رات کا انتظار تھا ہم کو وہ رات آ گئی۔ وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس نائٹ، وی ور ریئلی ویٹنگ۔ پہلی رمضان سے ہر رات کی امپورٹنس ہے۔ رمضان مہینہ ہی بڑا امپورٹنٹ منتھ ہے، لیکن پہلی رات سے آج 19ویں رات آ گئی۔ یہ رات جس کا ایک انتظار تھا، ایک ویٹ کر رہے تھے، ہم نہیں کر رہے تھے۔ ہم ہو سکتا ہے ہر آدمی کر رہا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا کہ ہم کو ویسا ہم ویٹ نہیں کر رہے تھے جیسا اس رات کا ویٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن دوستو پورے رمضان پہلی سے اب 19 رمضان تک اس عزاخانے میں روزانہ اپنے افطار کی نماز پڑھے، اعمال کرے، قضا نمازیں پڑھی، مولا آپ کی ہر عبادت کو قبول کرے۔ لیکن آج کی رات پورے رمضان کی پہلی رات ہے۔ وی ور ریئلی ویٹنگ۔ یہ وہ رات ہے کہ سچ اے امپورٹنٹ نائٹ، کہ اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا، کرٹنز ہٹ جائے نا، تو دین یو ول ریئلائز کہ یہ رات کیا ہے۔ آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے، آپ عبادت سے نہیں اٹھیں گے، آپ تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں اٹھیں گے، آپ باہر جا کے بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ رات کو لیتے رہیں گے۔ بس دعا آپ یہ کرتے رہیں گے کہ یہ رات ختم نہیں ہونا، ہماری دعائیں چلتے رہنا۔ یہ رات وہ ہے، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے کہ جیسی کل کی رات تھی وہ آج کی رات نہیں ہے۔ ہر رات کی امپورٹنس ہے، لیکن آج کی رات ان 5 راتوں میں، 7 راتوں میں، 7 نائٹس میں، اب جو کمنگ آنے والے، آج سے رمضان کا پورے منتھ کا گراف ایسا بدل گیا، ایسا۔ اب تک رمضان ایسا جا رہا تھا، اب ایسا ہو گیا۔ اب تک جو دعائیں آپ کی نہیں قبول ہوئی تھی، ایکسپٹ نہیں ہوئی تھی، وہ آج کی رات سے سٹارٹ ہو گیا، اور یہ چلے گا ٹل 29 آف رمضان، لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان، لاسٹ 10 ڈیز آف رمضان۔ یہ آرڈنری ڈیز نہیں ہوں گے۔ بزنس ٹھیک ہے، اگر آپ ریئلی یو وانٹ بزنس کا آپ کا گرو ہونا تو یہ راتوں میں کر سکتے۔ آج کی رات ہمارے بجٹ کی رات ہے، بجٹ کمنگ ایئر کا، جو بجٹ امام کی بارگاہ میں آج ملائکہ اینجلز پورے بجٹ، ایک ایک مومن کی فائل کو، میرے ایک ایک جملے پہ غور سے سننا۔ آج کی مجلس ویری امپورٹنٹ فرام ٹوڈے، آج سے بہت امپورٹنٹ مجلس ہے۔ ایک ایک مومن کی، دنیا میں جتنے مومنین ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ کا نزول ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، تنزل ملائکہ، اینجلز، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں اینجلز آتے ہیں آج کی رات۔ کس کے پاس؟ آپ کے پاس، میرے پاس ایک اینجل بھی نہیں آنا ہمارے پاس، تو فرشتہ تو آنا ہی نہیں، ہم خود فرشتہ بنے ہوئے ہیں اٹلانٹا میں۔ ہر آدمی ایک فرشتہ ہے، بنو، فرشتہ بنو، بہت اچھا ہے۔ فرشتہ تو بہت اچھا ہے بننا، اس لیے کہ فرشتہ بنیں گے تو گناہوں کو نہیں کریں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، لوگوں کو دیکھیں گے نہیں، ٹیز نہیں کریں گے، ہراس نہیں کریں گے، ہرٹ نہیں کریں گے۔ لیکن فرشتہ بن گئے تو، لیکن نہیں بنے تو۔ آج پورے ملائکہ نیچے آ رہے، اس لیے کہ دوستو یہ مت سمجھو کہ یہ رات امپورٹنٹ نہیں ہے، پرسوں کی رات امپورٹنٹ ہے، پرسوں کی رات امپورٹنٹ نہیں ہے، 23 کی رات امپورٹنٹ ہے، 23 نہیں 25۔ نو، یہ ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے آپ کو، یہ سوچنا ہی نہیں ہے آپ کو
کہ کون سی رات امپورٹنٹ ہے. اگر وہ رات معلوم ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر ہم 5 راتیں 9 راتیں کیوں انتظار کریں؟ انسان کی فکر ہے نا. انسان سوچتا ہے یار ایک رات کر لو عبادت, صبح میں ڈیری کوئن کھولنا یار. لیکن کوئی رات, آج کی رات اتنی ہی بڑی ہے جیسا کمنگ نا 21 کی آنے والی ہے. 21 کی بھی اتنی ہی بڑی ہے جو 23 کی. 23 کے بارے میں 23 کے بارے میں یہ ہے, زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ ہے شب قدر. بٹ کوشچن مارک ہے وہاں پہ, پورا کوشچن مارک ہے کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. کسی معصوم نے, اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک, کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ بس 23 ہی شب قدر ہے. نو, زیادہ روایتیں کہ پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے 23 شب قدر, فائن. اسی لیے ہمارے علماء نے 23 میں, اگر آپ اعمال دیکھیں, شب قدر کے اعمال دیکھیں, ذیشان حضرت جوادی کی کتاب دیکھ لو, شیخ عباس خمی کی مفاتیح الجنا دیکھ لو, جتنی اعمال کی کتابیں, ان اعمال کی کتابوں میں تینوں راتوں کے کامن اعمال ہیں. تینوں سورہ پڑھو, عنکبوت پڑھو, روم پڑھو, دخان پڑھو, سورہ انا انزلنا پڑھو, 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھو. آج کی رات کی ایکچوئل 2 رکعت کر کے نماز ہے, 6 دن کی نماز نہیں ہے. 6 دن کی نماز تو ہمارے علماء نے, انڈیا پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے علماء نے کر لیا اس کو. ایکچوئل جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں ہیں جو 100 رکعت پڑھنا ہے شب قدر کی. ہر کتاب میں آپ کو یہی ملے گا. لیکن ہمارے علماء نے یہ کہا کہ چلو تم 6 دن کی اپنی قضائی ادا کر لو, کم از کم ادا تو ہو رہی نا. لیکن ایکچولی جو ہے وہ 2 رکعت کر کے 50 نمازیں, 100 رکعت نماز پڑھنا ہے آج کی رات. 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے, اس لیے کہ آج کی رات کا قرآن نازل ہوا. اچھا, صرف قرآن نازل نہیں ہوا آج کی رات, جتنی آسمانی کتابیں توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, سب شب قدر میں نازل ہوئی. کون سی شب قدر ہے کسی کو نہیں معلوم. تو آج کی جو امپورٹنٹ نہ ہے, تو آج پورے ملائکہ ہر آدمی کا ایک فائل بناتے ہیں, فائل بنا کے بجٹ پورا بنتا ہے ہمارا. مثال کے طور پہ عابد بالگرامی, میں اپنا کیوں بولو, مومن جماعت میں آپ ہی کو دیتا تحفہ. مومن جماعت کا آج پورا ایک فائل بنی ہے, پورے لڑکے کی, لڑکی کی شادی ہونا ہے, اولاد ہونا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف محبت کے ساتھ گزرنا ہے. کل کی مجلس میں بولوں گا ہسبینڈ اینڈ وائف, میرے اوپر بڑا پریشر ہے. ابھی کھانے کے بعد بھی, کھانے سے پہلے بھی بڑا پریشر آیا کہ مولانا پلیز بولو. یہاں پہ سب محبت کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو ایسی رکھے محبت کے ساتھ. دیکھو آمین کتنی جلدی ہوا مردانے میں. سر بات پڑھے محمد والے محمد پڑھے گا. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے, ویسے ہر مجلس امپورٹنٹ ہے. کل ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر مولا علی کے کیا سیئنگز ہے, مولا علی کے سیئنگز کیا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے, وہ کل بتاؤں گا کہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ سب کو رہنا. تو آج جو ہے سب کی ایک فائل بنے گی, اور فائل بننے کے بعد وہ فائل ملائکہ اپروول کو زمانے کے امام کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہمارے زمانے کے امام کے پاس, زندہ امام کے پاس ایک فائل جاتی ہے. امام آج کی رات شب قدر میں پورا اپروو کرتا ہے کہ کمنگ ایئر میں, کہ اب کل سے, مثال کے طور پہ آج اگر شب قدر ہے تو کل سے آپ کو کیا ملنا ہے, کتنا, مثال کے طور پہ کتنا پیسہ ملنا ہے, کتنا آپ کا بزنس بڑھنا ہے, کتنا آپ کی جاب میں یہ ہونا ہے, کیا آپ کو نیکسٹ ایئر آپ عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, زیارات پہ جانا ہے, اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے, اس بیماری کے لیے کیا رزق ملنے والا ہے, نعمتیں آنے والی ہیں, جتنا نیکسٹ ایئر اللہ کے پاس سے آپ کو ملنے والا ہے, آج
کی رات امام زمانہ اس کو اپروو کرے گا, اپروو کر کے وہ فائل واپس جائے گی. میں آپ کی لینگویج میں بتا رہا, کل یہ نہیں پوچھے کہ وہ فائل کے پیپرز کیا ہے, پیپرز کا کلر کیا ہے. ڈونٹ آسک می آل دس. میں ایک ایگزامپل سے بتا رہا کہ ایک فائل بنتی ہے پوری ہر آدمی کی, اور بنا کر امام کے پاس بھیجا جاتا ہے, اور امام اس کو اپروو کرتا ہے. اس لیے کہ ہم کو جو بھی نعمت ملتی ہے, جو بھی ہمارے پاس کھانا ملتا ہے, ایگزامپل ایک روٹی جو ہم کھا رہے, یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا. یہ یاد رکھو, یہ مت سمجھو اگر آپ کا بزنس آج 2 ڈیری کوئن, کل 4 ڈیری کوئن کمنگ ایئر میں آپ کو ملنے والا ہے, اس لیے کہ نیکسٹ ایئر کیا ملنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم. کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے نہیں معلوم, بچہ ہونے والا ہے نہیں معلوم, یہ امانت آنے والی ہے نہیں معلوم, یہ نعمت آنے والی, کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن امام کو سب معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر میں اپنے شیعوں کو کیا کیا دینا ہے. یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ اگر موت بھی آنے والی ہے تو یہ رات ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن اب یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, موت ہے, تقدیر ہے, اس کو بدلنا آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر آج آپ صدقہ دیں گے یا روزانہ صدقہ دیں گے تو آپ کی زندگی بڑھے گی. کل کی بات سے میں اپنے آپ کو ملاتا ہوں. ابھی آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بابا زبردست. تو سب سے امپورٹنٹ رات آ گئی دوستوں. اب ہم کو اس رات میں آج کرنا کیا ہے؟ مولانا اعمال تو ہوں گے بعد میں, اعمال یہاں ہوں گے انشاءاللہ, اعمال میں سب شریک ہوں, لیکن اعمال ایک فارمیلٹی کے اعمال نہیں ہونا. ہر سال ہم اعمال کرتے, ہر سال شب قدر آتی, ہر سال شب قدر چلے جاتی. آپ انصاف سے بولیے, 19 ڈیز روزہ رکھ لیا, کتنا چینج آیا ہماری لائف میں؟ 19 دن آج کھانا کھایا امام بارگاہ میں, 19 ڈیز سے ہم افطار کر رہے. عورتوں میں کتنا چینج آیا, مردوں میں کتنا چینج آیا, بچوں میں کتنا چینج آیا, ہمارے گھر کے سٹائل میں کتنا چینج آیا, لائف سٹائل کتنی بدلی ہماری. اگر کچھ نہیں بدلی 19 دن میں تو یہ رمضان بھی ویسٹ ہوگا جیسا پہلے کے رمضان گزر گئے. میری ریکویسٹ ہے دوستو, I really beg you کہ اب تک اگر کوئی چینج نہیں آیا, اب تک اگر ہماری لائف نہیں بدلی, اب تک اگر ہم نے رمضان سے کچھ نہیں لیا, تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ روزوں کا؟ وہی سحری, وہی افطار. رمضان چینج کا نام ہے, رمضان تبدیلی کا نام ہے, رمضان تقوی کا نام ہے, رمضان اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے. یہ رات, آج کی رات آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے, تقدیر کو بدلنے کی رات ہے. انصاف سے بولو, کتنے شب قدر آئے اور کتنے شب قدر گزر گئے, لیکن ہم نے اپنی تقدیر کو, ڈیسٹینی کو کتنا بدلا؟ اگر if you have not changed then رمضان, ایک چیز میں یہاں روک کے بات بولوں, دیکھیں عام مسلمانوں کا رمضان اور ہے, علی والوں کا رمضان اور ہے. یہ یاد رکھنا. عام مسلمانوں کے روزے اور ہیں, آپ کا روزہ اور ہے, ان کی شب قدر اور ہے. دیکھیے صرف جاگنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہول نائٹ آپ اویک رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اویک رہنے کا. اگر آج کی رات آپ نے کسی کی بھی بیک بائٹنگ کر دی, ختم ہو گئی رات. چینج یہ آنا ہے ہم میں, یہ چینج آنا ہے. اگر آج کی رات ہم کسی سے ناراض ہیں اور اگر ہم نے کچھ اس کو راضی نہیں کیا, تو پھر اللہ کو کیسے راضی کریں گے, امام کو کیسے راضی کریں گے؟ لیکن I'm so happy, یہ مجلس کا صدقہ ہے, ممبر کا صدقہ ہے, جعفریہ سینٹر. کل میں نے کہا تھا کہ صلہ رحم کرنا. آج 2 فونز آئے اور ایک صاحب یہاں ملے, 2 آدمی یہاں ملے. آپ سوچیں گے, انہوں نے کہا کہ ہمارا فلاں کزن کے ساتھ تاج پور میں ٹرمز نہیں تھے, ایک نے کہا جمال پور میں نہیں تھے, ایک نے کہا یہاں پہ نہیں تھے. ہم نے فون کر کے ان سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر لیا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ اچیومنٹ ہے کل کی مجلس کا.
یہ رمضان کا 2013 کے رمضان کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے مل لے، صلہ رحم کرے، تو سمجھو اس کے روزے بھی قبول، امام زمانہ بھی راضی ہو گئے. تو یہ اچیومنٹ، یہ چیزوں کو پیدا کرو. اچھا اب میں کیا بولوں، بڑے رک کے بول رہا. مرد چاہتا تھا ملنا، کہیں سے پریشر تھا نہیں ملنے کا، اس نے اس کو بھی راضی کر لیا. وہ کہتا میں نے راضی کیا ہے نام یا نہ، ہم اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو، یہ روزوں کی قبولیت ہے. یہ دیکھیے، آپ انصاف سے بولو 19 ڈیز سب سے روزے رکھ رہے آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے یار میرے روزے ایکسپٹ ہو جانا اللہ کے پاس؟ کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ 19 روزے رہ گئے؟ اتنی محنت، آپ لوگ یہاں بڑی محنت کرتے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آ رہے، دن بھر جاب کر رہے، عورت بھی جاب کر رہی، لڑکی بھی لڑکا سبھی جاب کر رہے. اب آپ یہ بولو کہ آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ یار میرے 19 ڈیز میں نے فاسٹنگ کی ہے، اللہ اس کو ایکسپٹ کر لے؟ سب کی خواہش ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ یہ بولے کہ میرا روزہ قبول نہ ہو. سب کی خواہش ہے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے. تو روزہ قبول ہو جائے بولنے سے تھوڑی ہوتا، کچھ ایکشن کرو نا، کچھ عمل کرو نا. سب سے پہلے سوچو کس کو راضی کرنا ہے. دنیا میں مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کرتے، اگر آپ کا باس آپ سے ناراض ہے، پلیز غور سے سننا. مثال کے طور پہ آپ کسی ڈیری کوئن میں جاب کرتے، جو ڈیری کوئن کا اونر ہے، آپ کے جو باس ہے، آپ کو جانتے پہچانتے سب ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہے تو آپ ڈیلی ایسی غفلت میں، اگنورنس میں رہیں گے. ہاں ٹھیک ہے ناراض ہے تو سو واٹ، میں تو اپنی جاب کر رہا نا. یہ آپ کے دل میں یہ فکر رہے گی یار میرا باس مجھ سے راضی ہو جانا، اونر مجھ سے راضی ہونا. کوئی امپلائی ایسا ہے دنیا میں کہ اپنے باس کو ناراض کر کے آرام کے ساتھ گزار رہا وقت؟ میں کیا بول رہا آپ سے دوستو، دنیا کے باس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سے بڑا باس ہمارا امام زمانہ ہے. آپ خود انصاف سے بولو، ہم کو 19 ڈیز میں یہ فکر ہوئی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جانا، ہیپی ہو جانا. اس فکر کو پیدا کرو، یہ سوچ کو پیدا کرو، یہ اگنورنس سے باہر نکلو کہ میرے روزے تو قبول ہو گئے. یہ غفلت سے باہر نکلو. کوئی انسان اتنے یقین کے ساتھ بول ہی نہیں سکتا. وہ سلمان و بوزر و میسم ہی بول سکتے تھے، ہم نہیں. ہمارے روزے کیا ہے؟ ہمارا روزہ ایکسپٹ ہو جائے وہی سب سے بڑی بات ہے. تو ہم باس کو ناراض کر کے دنیا میں نہیں رہتے. اور یہاں پہ وہ رات آج کی ہے. آج کی رات تمہارا باس تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. آج کی رات اللہ، آپ یقین کرو 365 ڈیز آپ اللہ کے ڈور کو نوک کرتا ہے بندہ. ہر نماز کے بعد ہم نوک کرتے ہیں کہ پروردگار گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ. پورے سال بھر آج اللہ عرش کے اوپر 14 رحمت کے دروازے ہیں. آج اللہ کہتا ہے میرے بندے پکار لے ایک دفعہ مجھے، ایک دفعہ، جسٹ کال می وانس، کال می وانس. لیکن زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا. بہترین اعمال میں استغفار ہے، آج سوری. جتنا تم آج کی رات سوری بولو گے اتنی یہ رات کے تمہارے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. میری بات پہ یقین کریں کہ کمنگ ایئر میں پورا بجٹ آنے والا ہے. اگر آپ خود بولو کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کل میں کہیں جاب کر رہا، ایگزامپل آپ ڈیری کوئن میں جاب کر رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ آپ کو دینے والا، بونس دینے والا، آپ کا پورا بجٹ بن رہا، آپ کی فائل اندر آفس میں بیٹھ کے وہ بنا رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ آج کا دن تو کام ایسا کریں گے کہ وہ باس نہیں بھی دیکھنے والا دیکھے. ہم باس کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ جو باس چاہتا ہے. دوستو، دنیا کی جاب کی ویلیو کیا ہے، یا دنیا کے انکریمنٹ کی ویلیو کیا ہے، دنیا کے بونس کی ویلیو کیا ہے؟ آج
یہ فکر کرو کہ صبح ختم ہونے سے پہلے تمہاری فائل امام ایسا اپروو کرے جو جو تم آج مانگ رہے نا وہ ایک ایک چیز تمہاری ملتے جائے تم کو. اور سب سے بڑی دعا استغفار کے بعد آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو بولنا ہے دعائے عہد پڑھنا. آج کیوں؟ ایک چانس ہے دوستوں، کل کی ظہور امام کی تاریخ بھی ہے کل، تو آج دعائے عہد پڑھو. مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد ہے وہ دعا جس میں پیر پہ مار کے کہو گے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. آج کی رات یو ہیو ٹو ویٹ فار یور امام آلسو. یہ مت بولو کہ نہیں آئیں گے امام. اگر یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے آپ کے کہ کل امام نہیں آئیں گے تو پھر زیارت کے بعد الجل بولنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو. لازم ہے، ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو آج کی رات یہ بولنا ہے. آج کی رات آپ کو ویٹ کرنا ہے اپنے امام کا، اور ایسا ویٹ کرنا اور امام کو راضی کرنا ہے کہ کل کی صبح فجر، کل کی امپورٹنٹ فجر ہے، جب کل کی فجر ختم ہو تو پھر آپ کو وہ سیم ورڈز دعائے ندبہ کے ریپیٹ کرنا ہے جو فرائیڈے کے دن میں نے آپ سے کہا تھا تھرسڈے کی مجلس میں کہ فرائیڈے کے دن 18 ٹائمز پڑھنا ہے. وہ سیم چیزیں کل کی صبح آپ کو پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد. دعائے ندبہ کا وہ جملہ کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا، یہ جملہ، یہ سینٹنس کل 18 ٹائمز اگر کل مولا نہیں آیا تو آپ کو پڑھنا لازم ہے. پڑھ کے دعا کرو کہ مولا یہ شب قدر بھی گزر گئی، پھر ہم آپ سے کب ملیں گے، اس لیے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں نا. اور امام کے انتظار، اگر آپ نے انتظار کر لیا تو پھر تو آپ کا تو جیت ہو گئی. دوستو ہم کیا چاہتے کل رات میں کیا ملنا، کل کیا ملنا آپ کو؟ ایک اور کام کرنا. تیسری چیز، آج رات میں ایک عریضہ لکھو امام کو، ویری امپورٹنٹ. بلینک پیپرز پہ لکھو. پرسوں کی مجلس میں، دوسری شب قدر میں میں آپ کو ایک عریضہ یہاں بانٹوں گا، وہ رات میں وہ لکھنا. آج بلینک پیپر پہ لکھو. 15 شعبان والا عریضہ نہیں، ایک وائٹ پیپر لو. آپ کے بجٹ کا رات ہے، کمنگ ایئر کی پوری رحمت کی رات ہے. یہ نائٹ کل آپ کو جو ملنے والا ہے وہ آج ملنا ہے آپ کو. تو آج کی رات امام کو ان رائٹنگ امام کو اپنی ریکویسٹ بھیجو، عریضہ لکھو. رات میں کبھی بھی آزا خانے میں بیٹھ کے وائٹ پیپر لے لو، پینسل لے لو، پین لے لو، جو لکھنا ہے لکھو. اس میں جو جو آپ کی وشز ہے، جو جو آپ کی حاجات ہے، جو جو کمنگ ایئر میں آپ کے ذہن میں ہے. کسی کا امیگریشن کا پرابلم ہے، یقین کرو جتنے لوگ ملے ابھی ان کا امیگریشن کا پرابلم، ان کا امیگریشن کا پرابلم، یقین کرو آج کی رات تمہارا امیگریشن کا پرابلم بھی دور ہو سکتا. میں اب آپ کو بولتا، آج سے 4 سال پہلے میں خوئی 3 سال شاید خوئی سینٹر میں رمضان پڑھ رہا تھا. ہر اسٹیٹ میں امیگریشن کا پرابلمس ہے، ہر جگہ ہے. آپ کے پاس بول کے نہیں تو نیو یارک میں 3 سال پہلے خوئی سینٹر میں پڑھ رہا تھا. وہاں پہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم آج کی رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات. جس کا امیگریشن کا پرابلم ہے، اگر اس کا پرابلم مثال کے طور پر سالو ہو گیا، اس کی تو ڈیسٹینی بدل گئی. اگر کسی کا جاب نہیں ہے، اس کو جاب مل گئی، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی. کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر اچھا پروپوزل آ گیا، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی. کوئی بے اولاد ہے اور اس کو اولاد مل گئی تو اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی. اگر کوئی رسک کا ڈیپس میں پڑا ہوا ہے، زبردست ڈیپس میں ہے، اگر اس کے ڈیپس، اس کا بزنس بڑھ گیا، پیسہ آ گیا، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی. یہ تو ایگزامپل دے رہا ہوں میں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، مولا کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دینے میں، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم کو. ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر کے ساتھ پراؤڈلی کہتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے. اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے کہ اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے.
شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ خوش ہو گئے نا؟ میرے کو آپ کو چینج کرنا تھا، بہت ہی تھوڑا سا ماحول کو مجھے بدلنا تھا۔ ہم آج کی رات کہتے ہیں نا مولا علی کے نام سے تقدیر بدلتی ہے نا، کسی کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے؟ علی اگر نہیں بدلے تو کون؟ یہ زمانے کا علی ہے، یہ زمانے کا حسین ہے، یہی بدلے گا، اور کون بدلے گا ہماری تقدیر کو؟ اب بات آئی ہے تو میں اپنی بات کو ابھی کنٹینیو کرنے سے پہلے 5 منٹ مولا علی کی رات ہے نا، تو ان کے بارے میں بھی سن لیں کہ تقدیر کو بدلتے کیسا ہے، کیسا تقدیر بدلتا ہے علی۔ سلمان مولا علی سے کہنے لگے مولا، اچھا سلمان جانتا تھا کہ علی کے کو کیا سوال کرنا، کون سے موڈ پہ رہے علی تو کیا دینا، اس لیے کہ سلمان منیت کی منزل پہ تھا نا، ہی نوز کہ کون سے ٹائم پہ کیا بات کرنا۔ تو سلمان نے مولا علی کے ساتھ، یہ مدینے کا واقعہ شیخ بحرینی نے عربی کی کتاب ہے اس کا واقعہ لکھ رہا کہ وہ مولا علی کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں مدینے میں پورا جنگل تھا، کھجور کے جھاڑ، یہ پورے باغات، گارڈنز وارڈنز کافی تھے، سٹی سے باہر نکلتے کہ پورے گارڈن تھے۔ آج بھی مدینے کا کھجور بہت مشہور ہے، اجوا کھجور جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا مشہور کھجور ہے۔ اجوا کے نام پہ سب سر اٹھا کے دیکھ لیے، اس لیے کہ سب عمرے پہ جا کے آئے نا، ایک کھجور تو ضرور کھاؤ اپنی زندگی میں، اجوا۔ تو مولا جا رہے تھے جنگل میں، سلمان ساتھ ہے، تو سلمان نے دیکھا کہ کچھ برڈز ہیں جو جنگل میں جھاڑ کے پاس، پرندے برڈز پرواز کر ادھر 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 گھوم رہے۔ تو سلمان نے مولا کے موڈ کو دیکھا، مولا کو دیکھا، مولا کو دیکھ کے کہا یہ مولا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں یہ پرندوں کی لینگویج سیکھ لیتا، مجھے معلوم تو ہوتا کہ یہ بول رہے کیا ہے۔ اس لیے کہ دوستو آج کی رات اللہ کی ہر مخلوق عبادت کر رہی، اگر آپ یہ ذہن میں مت رکھو کہ آپ ہی سے بھی عبادت کر رہے، پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی زیرو ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مدد نہیں کرتی۔ نبی یونس کا واقعہ پانی کے اندر، جب گئے پانی کے اندر تو اللہ نے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹایا اور کانوں کے اوپر سے پردے کو ہٹایا، اور جو مچھلی کے پیٹ میں یونس گئے تھے اس مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، تو سب یونس نے پانی میں ایسا نگاہ ڈالی تو ملینز کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، مختلف قسم کے جانور ہے، کوئی سبوہن قدوسن کہہ رہا، کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا، کوئی وہابو کہہ رہا۔ تو یونس جیسا نبی پریشان ہو گیا، تو جبرائیل نے آگے کہا یونس خالی پریشان مت ہو، تم بھی تو کچھ بولو۔ تو بولے میں کیا بولوں؟ تو کہا بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یونس بھی پکارنے لگا۔ 40 ڈیز تک یونس نے دیکھا چھوٹے سے چھوٹا جانور، اتنا جو دکھتا نہیں وہ بھی اس کی عبادت کرتا۔ آج کی رات وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا۔ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، زمین پہ جتنی، اس لیے کہ امام جو ہے صرف ہمارا امام نہیں ہے۔ آپ زمانے کے امام کو سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام انس والجان، کہ انسانوں کے بھی ہے اور ہمارے کلوز فرینڈ جنوں کے بھی ہے۔ جنوں کے بارے میں تو سننا بھی نہیں ہے نا، بہرحال مجھے بولنا بھی نہیں، آخری مجلس میں بتا کے چلا جاؤں گا جن کیا چیز ہے، کبھی سننا مجھ سے جن کیا چیز ہے نہیں ہو۔ تو انسانوں جنوں کے بھی، جنوں بھی جو اللہ ہے وہ بھی عبادت کر رہے اللہ کی۔ تو سلمان نے مولا علی سے کہا کہ مولا یہ جو برڈز ہیں میں ان کی آواز کو سننا چاہتا، یہ خواہش کی۔ تو مولا نے سلمان کو دیکھا، اپنے ہاتھ کو سلمان کے چہرے پہ ایسا رکھنا تھا، سلمان کے کانوں میں ان برڈز کی تسبیح کی آواز آنے لگی کہ کیسے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی یا باسطو کہہ رہا تھا، کوئی یا ستارو کہہ رہا تھا، کوئی رازقو کہہ رہا تھا، کوئی وہابو کہہ رہا تھا، 1000 نام اللہ کے لے رہے تھے۔ اس کے بعد سلمان نے دیکھا کہ مولا جہاں کھڑے ہوئے اور سلمان بھی کھڑے ہوئے، وہ چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے اینٹس ایک سوراخ میں سے باہر آ رہے
اور آ رہے ایسا جا رہے واپس ہو جا رہے. سلمان نے غور سے دیکھا اینٹس، جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، سورہ نمل ہے پورا قرآن میں. آ رہے اینٹ نکل کے دور سے آ رہے، علی کے پاس سے آ رہے، ان کے پیروں کے پاس سے سب نکل کے واپس جا رہے. پھر سلمان کو تو برڈز کی، جانوروں کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. سلمان ذرا قریب گئے، جو مین ہول تھا جس ہول میں سے اینٹس باہر نکل رہے تھے، اس ہول کے پاس سلمان گئے تو دیکھا کہ اس ہول کے پاس چھوٹا سا ہول ہے، وہاں پہ چونٹیوں کا، اینٹس کا جو سردار ہے، کنگ ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کے اوپر ایسا کھڑا ہوا ہے، اتنا سا، اور وہ پکار رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. سلمان قریب گئے، ہوا نے اس اینٹ کی آواز کو سلمان کے کانوں تک پہنچایا. وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، سلمان زبان جانتا تھا، بولی جانتا تھا. وہ گجراتی میں بول رہا تھا، انگلش میں نہیں بول رہا تھا. وہ کچھ بولنے لگا تو سلمان قریب گئے. آپ کو معلوم وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اپنی قوم کو، قوم یعنی چونٹیوں کو جو سوراخ کے اندر، زمین کے اندر تھے، ان کو سردار پکار کے بول رہا تھا جلدی باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عزیزو، یہاں پہ سردار نے کہا باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی کا دادا نبی سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا تھا اندر جاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ کچل نہ دے. جب اس کا میں کہہ رہا گرینڈ فادر، آپ یہ نہیں پوچھنا کہ کیسا معلوم رشتہ، یہ تو میں کہہ رہا گرینڈ فادر، اس لیے کہ وہ 4000 پرانا واقعہ ہے. تو اس کے گرینڈ فادر نے کہا تھا کہ اندر جاؤ، وہ اس لیے کہ نبی کا لشکر کچل نہ دے. اس کی آواز کو نبی سلیمان کے کانوں تک پہنچی تھی. سلیمان نے تخت کو اتار کے اس چونٹی کے سردار کو بلا کے پوچھا تھا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے کہا تھا آپ سے ڈر نہیں ہے، آپ کے لشکر سے ڈر ہے، آپ کے ساتھیوں سے ڈرتے. ایک چیز کا پتہ چل گیا، نبی کے ساتھ بیٹھنے سے انسان صحیح نہیں ہوتا برابر.